الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين سبحان الله والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم حبيب الله واجب صدر عظيم سامعين محتشم حاضرین مکرم ہوشیار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثار میں صحابہ کرام محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام بحیثیت مسلمان ہمارے لیے سب سے ضروری کام خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اطاعت کرنے کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا، جو خدا کہے اس کو بھی ماننا ہے، جو رسول کہے اس کو بھی ماننا ہے۔ اس کے بغیر آخرت کی کامیابی ناممکن ہے۔ درجات تو ملیں گے، مرتبے جو ملیں گے، مقام جو ملے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی وہ اطاعت خدا و مصطفیٰ سے ملے گا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ محبت رسول میں اس قدر بڑے ہوئے تھے اور اس قدر وہ محبت رسول کے جذبے سے سرشار تھے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اطاعت مصطفیٰ و اطاعت خدا میں گزرتا تھا۔ محبت کے بغیر اطاعت ممکن نہیں ہے، اور محبت
قرب چاہتی ہے، محبت نزدیکی چاہتی ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک جان نثار آپ کے صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کا چہرہ اترا ہوا ہے، چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے میرے غلام، کیا کوئی بیماری ہے آپ کو؟ عرض کی حضور مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ فرمایا کوئی گھریلو پریشانی ہے؟ عرض کی حضور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی مالی معاملہ ہے؟ عرض کی حضور کوئی مالی معاملہ نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ چہرہ زرد کیوں ہے؟ پریشانی تمہارے چہرے سے عیاں کیوں ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور ایک ہی پریشانی ہے جس نے مجھے اس کیفیت سے دوچار کر رکھا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے غلام مجھے بتا تو صحیح، وہ کون سا عرضہ ہے جو تمہیں لاحق ہو گیا ہے؟ وہ کیا پریشانی ہے جس نے تمہیں غم زدہ بنا دیا ہے؟ عرض کی حضور میں آپ کا غلام ہوں، اللہ نے میرے دل میں آپ کے لیے بے پناہ محبت ڈالی ہے۔ جب میرا دل کرتا ہے میں اپنا کام کاج چھوڑ کر آپ کی زیارت کے لیے آ جاتا ہوں، لیکن میں یہ سوچ کر بھول رہا کہ اللہ نے اپنے کرم سے مجھے جنت عطا بھی فرمایا دی، تو آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا نا۔ آپ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، آپ تو رسولوں کے بھی رسول ہیں، آپ تو اس کائنات کا باعث ہے تخلیق ہونے کا، آپ محبوب خدا ہیں، تو آپ کا مرتبہ آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا نا، اور میں کہیں نیچے غلاموں میں ہوں گا، تو وہاں آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ آپ کا مقام اونچا ہوگا، میرا مقام نیچے کہیں ہوگا، میں اپنے مقام کے سے اوپر کیسے جاؤں گا؟ آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ اور اگر نہیں ہوگی تو مجھے چین کیسے ملے گا؟ بس یہ مجھے پریشانی ہے۔ تو میرے رب نے فوراً جبریل کو بھیجا، فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب کے اس غلام کی پریشانی کا ایسا جواب لے کے جا کہ قیامت تک ہر غلام خوش ہو جائے، کیونکہ اظہار اس غلام نے کیا ہے لیکن مسئلہ تو سب کا ہے، تو سب کی پریشانی دور ہو جائے۔ کل کے پیغام کو کیا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصديقين والشهداء
وحسن فرمایا جبریل جا کے میرے معبود کو بتائیے، اے میرے معبود، یہ آپ کے ایک غلام کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ہر غلام کی یہ پریشانی ہوگی، ہر غلام اس وجہ سے پریشان ہوگا۔ معبود مجھے بتا دو، جو تیری اطاعت کرے گا اور جو تیری اطاعت کرے گا انہیں میں انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ عطا فرما دوں گا۔ قیامت کے میدان میں جنت میں انہیں انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ عطا فرما دوں گا۔ یا اللہ، یہ تو بتانا کہ انعام یافتہ کون ہے، کن پر میرا انعام ہوا ہے، کون انعام والے ہیں؟ رب فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا ان میں سے پہلا طبقہ نبی ہوگا، دوسرا طبقہ صدیق ہوگا، تیسرا طبقہ شہید ہوگا، چوتھا طبقہ اللہ کے ولی ہوگا۔ فرمایا یہ چار انعام والے ہیں۔ فرمایا جو دنیا میں ایسے زندگی گزارے، میری بھی ایمان ہے، میرے معبود بھی ایمان ہے، تو قیامت میں ان سے معبود صرف تیرا ساتھ نہیں، سارے نبیوں کا ساتھ بھی عطا فرماؤں گا، سارے صدیقوں کا ساتھ بھی عطا فرماؤں گا، سارے شہیدوں کا ساتھ بھی عطا فرماؤں گا، سارے ولیوں کا ساتھ بھی عطا فرماؤں گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنت میں آؤ گے، جنت تو آپ کی خوشیوں کا ہے، جنت تو آپ کی خوشیوں کا ہے۔ اگر جنت میں جا رہی پریشانی ہو تو جنت کا ہی اسے جنت نہیں کہا جا سکتا۔ معلوم غلاموں کو بتا دو، یہ صرف آپ کا ساتھ نہیں بلکہ ہر نبی کا ساتھ عطا فرماؤں گا، ہر صدیق کا ساتھ عطا فرماؤں گا، ہر شہید کا ساتھ عطا فرماؤں گا، ہر ولی کا ساتھ عطا فرماؤں گا۔ فرمایا حسن فرمایا محبوب، یہ بڑا ہی اچھا ساتھ ہے جو تمہارے غلاموں کو عطا فرمایا جائے گا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگیوں میں اطاعت خدا بھی ملے گی، اطاعت مصطفیٰ بھی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا انداز محبت کیا تھا؟ بے مثال انداز محبت۔ ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مسئلے کا پتہ نہیں تھا، بے دہانی میں اتنا ہونے کی وجہ سے ایک سونے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن کر دربار مصطفیٰ میں آ گئے، دربار مصطفیٰ میں آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ میں انبارہ لیے پھرتے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، انگوٹھی اٹھائی، لانے کے بعد آپ نے انگوٹھی کو یوں کر کے پھینک دیا۔ انگوٹھی کو کیا کیا؟ مجھے بولیے۔ انگوٹھی کو پھینک دیا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، وہ انگوٹھی ابھی ادھر ہی پڑی ہے، صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی نے انگوٹھی کو نہ اٹھایا۔ جب جانے لگے تو کسی نے کہا کہ ہے ہمارے لوگ، یہ انگوٹھی کو کیوں اٹھا کے اپنا ساتھ میں باندھا؟ اگر کوئی نہیں پہنتا، مرد کے لیے منع ہے، عورت کے لیے کوئی سونا منع نہیں ہے، جا اپنے گھر دے گا، تمہاری کسی کے کام آ جائے گی، تمہاری بیوی پہن لے گی، بیٹی پہن لے گی، انہیں تو اجازت ہے۔ صحابی کا جواب سنیے، حضرت دل کی مرضی مرد کیے۔ صحابی عرض کرنے لگے، میرے دوستوں، تو کہتے بھائی قیمتی چیز ہے، جو قیمتی چیز کو میرے آقا نے میرے ہاتھ سے لے کر پھینک دیا ہے، اب میں اسے ہاتھ میں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اب میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔
ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، بے شک قیمتی ہے، لیکن اب میں اسے اپنے ساتھ نہ لے جا سکتا ہوں، نہ اٹھا سکتا ہوں، نہ ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ یہ نہیں ایک اور صحابی حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بڑھائے مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، وہ آپ نے پیلا لباس پہنا ہوا تھا، گلابی لباس، پیلا نہیں گلابی۔ صحابی آئے، لباس پہنا ہوا تھا کون سا؟ گلابی۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلام یہ کیا ہے، یہ کون سا لباس تم نے پہن لی ہے؟ بس اتنا کہا، صحابی گھر میں گئے، لباس کو اتارا، دوسرا پہنا، واپس اوپر گئے، مصطفیٰ میں آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام اس پہلے لباس کا کیا کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ صحابہ کرام کا انداز محبت دیکھیں، اطاعت مصطفیٰ دیکھیں۔ پوچھا میرے غلام اس پہلے کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسے میں نے جلا دیا۔ کیا کیا؟ جلا دیا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتے تو اسے گھر میں کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ بھی توانہ نہیں کیا کہ جس چیز کو میرے آقا نے ناپسند کر دیا ہے، مجھے اس سے منع کر دیا ہے، آپ کو میری آنکھوں کے سامنے بھی نہ آئے، جلا دیا اسے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو پھر مرتبے ملتے ہیں نا، علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا اللہ اکبر، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم دے رہے ہیں، ان محمد سے وفا کون ہے، ان محمد سے وفا کون ہے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم دے رہے ہیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم میرے معبود کے بن جاؤ، اس کے بعد یہ گاؤ یہ قدم یہ تو تھوڑی چیزیں ہیں، جب تم میرے معبود کے بن جاؤ گے تو میں خود تمہارا بن جاؤں گا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم، وہ بھی تمہیں ان تک تمہیں رسائی مل جائے گی، لیکن اس سے بڑھ کر کیا فرمایا ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہمارا قرب تمہیں مل جائے گا، ہماری رضا تمہیں مل جائے گی۔ حضرات گرامی یہ تو دنیاوی چیز ہے، یہ تو چلے انسان ہوئے نا، صحابہ کرام ہوئے۔ ایک صحابی نے انگوٹھی آقا علیہ السلام نے پھینکی، انہوں نے دوبارہ اٹھائی نہیں۔ دوسرے صحابی کو آقا نے فرمایا یہ کیا لباس ہے، انہوں نے جلا دیا۔ وہ تو چلے انسان ہیں، غلام ہیں، دنیا کی ہر چیز ہمارے آقا کی اطاعت کرتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو آقا کی اطاعت نہ کرتی ہو۔ مشہور باتیں ہیں، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوں گی، آقا علیہ السلام نے درخت کو اشارہ کیا تو درخت اپنی جڑیں کھینچتا ہوا آقا کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو دائیں ہلایا بائیں ہلایا، آگے ہلا پیچھے ہلا، اور یوں ہل ہل کر اپنی جڑوں کو زمین سے نکالا اور وہ اپنی جڑیں کھینچتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا، بخاری شریف میں یہ روایت ہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا ہلاک المال وجاہ الحیات، کملی والے آقا مال تباہ ہو گئے، بچے بھوکے مر رہے، بارش نہیں ہوئی، غلہ ختم ہو گیا، فصلیں نہیں ہیں، اناج نہیں ہے، قحط کا سما ہے، آقا ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ کیا عرض کیا صحابی نے؟ ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ صحابہ کا نظریہ یہ تھا، اب جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ اللہ شاہنات سے زیادہ قریب ہے تو خود کیوں نہیں مانتے ہو، تو میں نے کہا یہ صحابہ کو بھی پتہ تھا کہ اللہ شاہنات سے زیادہ قریب ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کی موجودگی میں وہ خود دعا نہیں کرتے تھے، آقا سے کرواتے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم دعا کریں گے
اس کا اثر اور ہوگا، اور جب آقا مانگیں گے تو اس کا اثر اور ہوگا۔ صحابی رسول نے کیا کملی والے آقا مال اعلان ہو گئے، بچے بھوکے مارے ہیں، گھر والے پریشان ہیں، بھوک کا صبح ہے، آقا دعا فرما دیجیے۔ صحابی کا بیان ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ادھر ہی کھڑے کھڑے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا مولا بارش عطا فرما دے۔ میرے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، آپ فرما دے۔ آقا نے دعا دی، آپ فرما دے ابھی آقا ممبر پر تشریف فرما دے، ابھی آپ نیچے اترے نہیں تھے، اتنے مارے رب نے دی، اتنی رب نے بارش دی کہ مسجد نبی کا چھت بھی ٹپکنے لگ گیا، مسجد نبی کے چھت سے بارش کے قطرات نیچے آئے، آقا اسلام کے مبارک سر مبارک پر مبارک زلفوں کو بوسہ دیتے ہوئے، مبارک چہرے کو بوسہ دیتے ہوئے مصطفیٰ کی بیضا کی مبارک میں وہ قطرات نظر آنے لگے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بارش اتنی ہوئی کہ بارش کے قطرات آقا اسلام کی داڑھی مبارک سے نیچے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، رب نے فضل دعا قبول فرمائی۔ جمعہ کا دن بارش ہوتی رہی، ہفتہ کا دن بارش ہوتی رہی، اتوار کو بھی بارش، سوموار کو بھی بارش، منگل کو بھی بارش، بدھ کو بھی بارش، جمعرات کو بھی بارش، اگلا جمعہ آگیا بارش مسلسل جاری ہے، بارش رکنے کا نام نہیں لیتی۔ اب وہ صحابہ جو پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے، اب بارش ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگلا جمعہ آ گیا، میرے اسی مسجد میں پھر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، وہی صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہو گئے، آج کی آقا اب بارش اتنی ہو گئی کہ ماتا کے برداشت ہو گئی، ہمارے کچے مکان گرنا شروع ہو گئے، آقا اس بارش کو مہربانی فرمائیے، دعا فرمائیے بارش بند ہو جائے۔ اب آقا علیہ السلام نے پتہ ہے کیا کیا؟ آقا علیہ السلام نے یوں انگلی اٹھائی اور ایسے دبائی، ایسے انگلی دبا کے آقا نے فرمایا لا علینا وحوالینا، یا اللہ آپ اس کو ہمارے اوپر نہ برسا، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے برسا۔ اب ہمارے اوپر نہیں، اگر وہ دائیں بائیں ان جگہ برسا۔ صحابی کا بیان ہے کہ ادھر آقا نے انگلی دبائی، جدھر انگلی دباتے تھے بادل پھٹ جاتے تھے اور اسی وقت بارش رک گئی۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ السلام کے ان کلمات کا اثر ابھی تک موجود ہے، ان کلمات کا اثر ابھی تک موجود ہے۔ باقی دنیا میں کثرت سے بارش ہوتی ہے، لیکن مکہ مدینہ میں کبھی کبھی بارش ہوتی ہے، بہت کم بارش ہوتی ہے مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، وہ ابھی تک اثرات موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم تو انسان ہیں، ہم تو آقا کے غلام ہیں، بادل بھی آقا کا حکم مانتے ہیں، جانور بھی حکم مانتے ہیں، پرندے بھی مانتے ہیں، درخت بھی مانتے ہیں، کائنات کی ہر چیز میں جانتی ہے کہ یہ ہمارے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ وہی نبی ہے کہ ابو جہل اپنے ہاتھ میں کنکر لے کر آیا، مٹھی بند، اگر کہنے لگا اگر نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ سوال آپ نے سنا کیا کہا اس نے؟ اگر سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو جہل کو بھی یہ پتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے، وہ چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے، وہ غیب اللہ کے فضل سے جانتا ہے۔ ابو جہل کافر ہو کر، بے دین ہو کر، نبی کا معنی تو اسے بھی پتا تھا کہ نبی ہے تو پھر غیب جانتا ہے، نبی نہیں ہوگا تو نہیں جانے گا، لیکن ہمارے آقا کا مقام تو بڑا ہے۔ آقا نے فرمایا ابو جہل اگر میں بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے تو یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ جو تمہاری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں۔
اس نے کہا یہ تو اور بھی کمال ہو جائے گا. آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے اشارہ کیا اب مٹھی بند ہے, مٹھی کے اندر کر دیا ہے, وہ وہاں سے بول رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں انا کا رسول اللہ, وہ کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ کے معبود ہمیں پتہ ہے بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. حضرات گرامی کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا بھی ہے, پہچانتا بھی ہے, تابعداری بھی کرتا ہے. ہم زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے پیارے پیارے فرامین کو بھی سنیں, سمجھیں, عمل کریں اور آقا علیہ السلام کی سیرت کو بھی اپنائیں. وما علینا الا البلاغ.